کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا۔ علی بنا کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا۔ تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا۔ ہر بی بی اپنے اپنے جوان کو، اپنے اپنے بیٹے کی کام کر رہی ہے۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں قاسم سب سے پہلے تیری لاش میدان میں سے آنی چاہیے۔ جناب لیلی فرماتی ہیں اکبر سب سے پہلے تیری لاش میدان میں آنی چاہیے۔ جناب زینب علی فرماتی ہیں محمد تم حسین کا صدقہ ہو، تم میدان سے باہر جانا ہے۔ ہر بی بی اپنے اپنے لال پیار کر رہی تھی۔ یہ بی بی رباب فرماتی ہے اصغر مجھے پتا ہے تو 6 مہینے کا ہے، تو چھوٹا ہے لیکن ہے تو علی۔ اصغر کا ایسا حملہ کرنا ہے میں حسین سے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ یا شہزادہ اصغر فرماتے ہیں ماں ایک وقت آنے دے میں بطول کے بیٹے سے ایسے قربان ہو جاؤں گا قیامت تک میں میرے جھولے سے اولاد طلب کرے گی۔ حضرت حسین 10 محرم کا دن طلوع ہوا ہے۔ اللہ جانے یہ 10ویں کا دن کیسا تھا جو حضرت علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا ہے، حسین کے سجدے پہ ختم ہو گیا ہے۔ 10 محرم کا دن سارا دن غریب کربلا اللہ سے اکٹھے کرتا رہا۔ کبھی حسین نے اکبر کے واسطے اٹھایا، کبھی حسین نے غازی کے واسطے اٹھائے، کبھی حسین نے قاسم کے لاش ٹکڑوں کو اکٹھا کیا ہے، کبھی حسین نے ہوجہ سے مہمان لیا ہے، کبھی حسین کے انہوں محمد کہے۔ جب حسین کے سارے نوجوان میدان کربلا میں شہادت جام شہادت پی چکے، غریب کربلا اکیلا میدان کربلا میں تلوار کو اپنے ماتھے سے لگا کے حسین فرما رہے کہ حال میں ناصر ینصرنا ہے کوئی جو غریب حسین کی مدد کرے۔ حسین کا غریب کہنا تھا لیکن عبداللہ کے مقتل میں ایک معصوم 6 ماہ کا ہے، اس نے جھولے پہ پڑے اپنے آپ کو جلانا شروع کیا ہے۔ جب بھی رباب کی وجہ مفزدہ تب سے حسین نے اپنے آپ کو غریب کہا ہے۔ میرا اصغر جھولے میں تڑپ رہا ہے، میرا اصغر حسین پہ قربان ہونا چاہتا ہے۔ مفزدہ نے کلمہ کربلا کو آواز دی حسین یہ میری ماں قدم کی قریب بادشاہ حسین، حسین جب سے تم نے اپنے آپ کو غریب کہنا، اصغر جھولے میں تڑپ رہا ہے، اصغر جھولے میں تڑپ رہا ہے۔ بادشاہ حسین میرے پاس رباب کے پاس ہے، رباب تیرے 6 مہینے کا اصغر ہے، تو ممتا ہے مر جائے گی۔ نبی رباب فرماتی ہے میرے مولا اگر 6 مہینے کا ہے تو کیا ہوا، میرے جیسی 1000 مائیں بطول کی زندگی پہ قربان، مولا میری قربانی قبول فرما۔ شہزادہ بی رباب صلوات اللہ علیہ نے علی اصغر کو ایسے ہاتھوں پر اٹھایا، حسین کے حوالے کیا ہے۔ حسین نے اصغر کو ایسے لیا ہے، باب الحوائج کو بادشاہ حسین نے ایسے اٹھایا ہے۔ حسین فرماتے رباب تم نے اپنے اصغر کو ودا کر لیا ہے، رباب تم نے اصغر کو آخری ودا کر لیا ہے۔ کہا میں نے اپنے علی اصغر کا آخری ودا بھی کیا ہے، میں نے شکر کے ہاتھ کا سینہ ہوا کرتا اصغر کے زیب تن کر دیا ہے۔ بی بی رباب نے اصغر کو ایسے اٹھایا تھا، حسین میدان میں جانا چاہتے تھے۔ جب بی بی رباب نے وجہ مولا حسین اصغر کو ایسے نہیں، علی اصغر کو ایسے اٹھائیے گا تاکہ میں ماں ہوں پیچھے سے اپنے لائر میں چہرہ دیکھتی رہوں، میں جاتے ہوئے اصغر کی زیارت کرتی ہوں۔ حضرت حسین بادشاہ حسین 6 ماہ کے شہزادے کو لے کے فوج اشقیاء کے درمیان آئے ہیں۔ یزید کی فوجوں میں ہلچل مچی ہے۔ قبیلے کا جب حسین بچے کے بہانہ لے کے آیا ہے، اب حسین جب 6 ماہ کے بچے کو لے کے آیا ہے، حسین نے اصغر کو دیکھا ہے، حسین ظالم ہلاک کرو، تمہاری جان اور پانی پی رہے ہیں، میرے اصغر کا کیا قصور ہے؟ حسین فرماتے میں شافی معاشر کا بیٹا ہوں، 2 گھونٹ میرے شہزادے کو دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں ساتھ یہ کوشش پلاؤں گا۔ ایک نے کہا حسین پانی تو انہیں خود پینا ہے، بغانہ بچے کا دیتا ہے، جب تک میرا بچہ خود نہیں مانگے گا ہم نے پانی نہیں دینا۔ جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہو، شہزادہ امام علی شہزادہ اصغر کو بادشاہ حسین نے زمین کربلا پہ لٹایا ہے، پھر اٹھا لیا ہے، پھر لٹایا ہے، پھر اٹھا 3 مرتبہ غریب کربلا نے اپنے اصغر کو زمین کربلا پہ لٹایا ہے۔ 3 مرتبہ اٹھا کے اصغر مجھے معاف کر دینا، اصغر کربلا کی ریت گرم ہے، تیرا جسم نرم ہے۔ اصغر اس شہید تو کہتے ہیں جس کے وزن سے زیادہ تیر تھا۔ خدا اللہ بسم اللہ مولا تمہاری خیر قبول فرمائے۔ حسین کے ناظم علی اصغر کا صدقہ جتنی میری ماں بہنیں بے اولاد ہے اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ حضرت حسین شہزادہ اصغر نے ایسے پانی مانگا ہے، یہ حرملا کی فوج کہتی ہے، حرملا ابن کہل سے کہا کہ اس حرملا اصغر کو ایسا پانی پلا حسین کی آمد تک یاد رکھے۔ حضرت حسین حرملا مولا خدا اللہ کہ اس نے تیر کو یہاں میں جوڑا ہے، تیر کو نے ایسے کمان میں جوڑ کے نا اس نے اصغر کو تیر مارنا چاہا۔ یہ دروازے پر بھی فضا کھڑی تھی، فضا نے کرو آپ کے اصغر کو تیر لگنے لگا ہے۔ بی بی رباب نے تیر کو سنا ہے، بی بی رباب جلدی سے اپنے خانے میں آئی ہے، بی بی رباب نے صندوق کھولا ہے، جہیز سے ملنے والا تیر جناب رباب نے نکالا ہے،
बीबी रुबाब ने खैमे में तीर जोड़ा है, निशाना हो मलाका बनाया है। जब बीबी जाने का ज़ैनब ने आलिया आज रुबाब ने तीर जोड़ा है। अली की बेटी कहती ना रुबाब अगर औरतों पे जंग वाजिब होगी मैं तेरे करार की बेटी हूँ, मैं अली की बेटी हूँ। औरतों पे जंग वाजिब होगी तो मैं अली की बेटी हूँ। ना रुबाब ऐसे नहीं। हज़रत इमाम हुसैन खुदा लानत के रहमत मलाइब ने कहा पे इस कमीने से तीर मारना चाहा है। 6 किस्म के तीर हैं अरबों में, जो अरब के बड़े बड़े जो शिकार करने जाते हैं वो तीर चलाते नहीं हैं। एक तीर होता है जो जाके जख्म करता है, एक तीर होता है जो ऐसे आगे से गुजर जाता है, एक तीर ऐसा तीर था जो अरब के बड़े बड़े लश्करों वालों ने कहा हुआ था कि ये तीर हमने जानवरों पे भी नहीं मारना, ये तीर हमने जानवरों पे भी नहीं मारना। मुकद्दर मौला हुसैन तेरे 6 मांगे जिगर का जो तीर अरब वाले किसी जानवर पर नहीं मारते थे, अल्लाह लानत के हुरमला कमीने पे इसने वजीर तेरे शहजादे असगर के लिए जोड़ा है। हज़रत अली हुसैन इसने तीर का निशाना लगाया है। ये तीर मारना चाहता है लेकिन तीर कमान से बाहर नहीं आता। ये काफी दफा कोशिश कर चुका है। उमर बिन साद कहता हुरमला तो माहिर तीरंदाज है, तेरा तीर कमान से बाहर क्यों नहीं जा रहा? हुरमला कहता अल्लाह जाने ये कौन से शहजादा है, अल्लाह जाने ये हुसैन का कैसे सिपाही है, मैं तीर मारना चाहता हूँ। ये छोटे से गले के पास एक नबी आता है, वो कहता ना मार मेरे सिर का कसूर क्या है, मैं जालम हया कर मेरा 6 महीने का है, ये किताब भूखे वाले दुनिया का दी जालम हया कर तेरी औलाद से कोई नहीं। मेरा असगर देख, असगर का तीर देख और मेरा सगीर देख, अपना तीर देख। ये कहता नहीं जल्दी कर, असगर को पानी ऐसे पला ज़माना क़यामत तक याद रखे ज़रा मत रहियो। इसने तीर कमान में जोड़ा है, इसने तीर को चलाना था, इधर तीर चला गया बंद खैमे से। फिर बाप की वजह ये असगर मैं सैयद दादी नहीं कनीज हो, असगर में इलाज रख लेना, मैं बतूल से शरीदा नहीं होना चाहती और मैं ऐसी जंग लड़ूंगा क़यामत तक मुझे असगर की जंग को याद किया जाएगा। हज़रत हुसैन तीर का चलना था, तीर से ज्यादा असगर की करीब आ रहा था। मौला हुसैन के हाथों में ऐसे असगर था, तीर आया हुसैन को लगाना चाहता था। हमें साबित हुआ कि तीर जो काम करता है ना, अली असगर ने वो काम, तीर ने वो काम नहीं किया, बल्कि तीर ने अगर मेरे एक कान से लेके दूसरे कान पर असगर को सिबा किया है। हज़रत अली हुसैन अली असगर को तीर लगना था, अली असगर की खून जारी हुआ है। बादशाह हुसैन ने असगर को अपने हाथों में लिया है। असगर की छोटी सी लाश लेके हुसैन खैमे में अम्मा फिजा मेरे अली असगर की लाश आई है, अम्मा फिजा मेरे 6 माह की लाश छोटी सी कबर छोटी है। हुसैन ने अकबर को जब यूं कहता हूँ, हुसैन ने कुरान नमाज को जमीन करबला पे लटाया है। जमीन करबला पे लटा के हुसैन बादशाह ने शहजादे असगर के जिस्म में बहत्तर रेत डालना शुरू की है। फिर करीम करबला ने हुसैन बादशाह ने शहजादे अली असगर के कुरान नमाज चेहरे पे रेत डाली है। हुसैन दूसरी तरफ मुंगर के नासिर मुझे माफ करना, तेरा जिस्म नरम है रेत गर्म है। बस यही वो असगर है। जब 28 रजब को काफिला जा रहा था, मुझे मेरे भाई ने हुक्म किया है कि भाई हम तो साहब लेकर आप नजब शहजादा अली असगर 28 रजब को काफिला लेकर आएगा। तो शहजादा अली असगर भी पाक सुथरा की गोद में मौजूद थे। हर बीवी कहती थी हुसैन चले कि किसी को पता चला असगर नहीं आ रहा, हुसैन सुगरा लाशगर मेरे हवाले कर। बीबी सुगरा फरमाती बाबा अगर जाता है तो ले जाओ, बाबा अगर जाता है तो ले जाओ। जब बादशाह हुसैन ने कहा अली असगर अगर आज तू सुगरा के पास रहा तो तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा? जनाब सुगरा ने अली असगर को बादशाह हुसैन के हवाले किया। बीबी सुगरा फरमाती मेरा मुकद्दर मैं अपने बहन भाइयों के इंतजार में मर जाऊंगी, मैं अपने भाइयों के क़याम के इंतजार में मर जाऊंगी।